بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث کا سبق پڑھتے ہیں اور ایک حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج درس حدیث ہے۔ ایک حدیث ہم نے ایمان کے بارے میں پہلے پڑھ چکی ہے۔ ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ تو حضرت عمر سے حدیث مروی ہے۔ تو اس وقت مجلس میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ طلع علینا رجل، ایک آدمی ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ سارے صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، تو اچانک ایک آدمی آپ علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے درمیان اچانک ظاہر ہوا، یعنی وہ پہلے سے نہیں تھا۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ وہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بیاض ثیاب، نہایت کپڑے سفید تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی بھی اثر معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ آدمی اچانک سے بس ایسا آ چکا ہے کہ اس پر نہ اثر ہے سفر کا، یعنی اس وقت میں سفر ہوتا تھا، دھول گرد غبار، ایسے کوئی بھی آثار اس پر ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک یہ شخص نمودار ہوا اور جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی بھی اثر نہیں تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو پہچانتا نہ تھا۔ اس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، تو یہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا آیا ہو۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر دونوں زانوں سے اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ۔ تو کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کر بیٹھے، اور جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں بالکل اس طرح بیٹھ گئے، اور اپنے گھٹنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور ملانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر، یعنی ان کے رانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کہا کہ اے محمد مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے یہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اس آدمی نے کہا کہ جو نو وارد تھا، یعنی کہ اچانک نمودار ہونے والا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ مجھے
محمد اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت۔ یہ آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ کہنے لگے آپ علیہ السلام کہ اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل اور زبان سے تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو، تم میں طاقت اور ہمت ہے حج کرنے کی، اور اس حج کرنے کی، تو حج آپ کے اوپر ضروری ہے، آپ حج کرو۔ یہ آنے والا آدمی آپ کا یہ جواب سن کر اس نے کہا کہ آپ نے یہ بات سچ کہی۔ حدیث میں جو حضرت عمر راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا ہے کہ اے محمد آپ نے اچھا کہا اور آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں پر آپ ایمان لے آؤ، یعنی آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آؤ، قیامت کو حق جان لو اور حق مانو، اور جو اچھی بری چیزیں ہیں وہ تمہارے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی اچھی بری تقدیر کو بھی حق جان لو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں ارشاد فرما دی تو پھر اس آدمی نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح بات بولی، آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اچھا یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی تم اس طریقے سے کرو کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہو، اور تم اس طریقے سے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ یعنی یہ کہا کہ جو یہ سوال کر رہا ہے یہ آپ علیہ السلام کا جواب تھا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی نشانی بتلائیے، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ یعنی آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور وہ اسی طرح بکریاں چراتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے ہیں لیکن قیامت کے قریب بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ آدمی کہنے لگا کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ باتیں کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھے حضرت محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عمر کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ آدمی کون تھا، وہ سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ تو میں نے عرض کیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو تھا یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہاری مجلس میں آئے تھے اور تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے، دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آپ کے سامنے آئے اور آپ کو سامنے آ کر انہوں نے سوال کیے، تمہاری مجلس میں آئے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے۔ یہ تو ہو گیا حدیث کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ حدیث کی عبارت میں نے اگرچہ کم پڑھی ہے لیکن ترجمہ میں نے پوری حدیث کا مکمل کر دیا ہے، عبارت بھی بہت لمبی ہے۔ آئیے اس حدیث کی تھوڑی سی ہم تحقیق کر لیں اور تھوڑی سی اس کی تشریح جان لیں تاکہ میں اور آپ اپنے لیے اس کے اندر ہم راہ نجات تلاش کریں اور اپنے لیے ہم اور آپ اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی فکر کریں۔ اس حدیث میں سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
5 باتیں بیان فرمائی ہیں. یعنی حضرت جبرائیل سوال کر رہے تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے تھے. تو حضرت جبرائیل نے جو سوال کیے ان کے جواب میں نبی اکرم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. نمبر 2 ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا. تیسرے احسان کے بارے میں بتلایا. چوتھے قیامت کے متعلق بتلایا کہ یہ کب آئے گی اور کیا اس کا خاص وقت ہے اس کے آنے کا. اور 5ویں یہ کہ 5 یعنی جو علامتیں ہیں قیامت کی وہ بتلائیے. وہ علامت جو قیامت کی ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کے بارے میں بتلائیے. تو وہی 5 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. تو پہلے نمبر پر اسلام کو ہم جان لیتے ہیں. دیکھیے اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کو سونپ دینا، اور ایسا سونپنا کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی نافرمانی نہ ہو، ہر چیز میں اس کی تابعداری ہو اور ہر چیز کے اندر اس کی فرم برداری کی جائے. اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسول جو آئے دنیا میں اس کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اس لیے ہے کہ اس میں آدمی یعنی بندہ اپنے رب کو اور اپنے مولا کو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. یعنی جو بھی کچھ ہے میرا وہ سب میرے اللہ کا ہے اور میں سے اللہ کا ہوں، میری ہر چیز میرے اللہ کی ہے. تو آدمی اپنے آپ کو مکمل اپنے مولا کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی مکمل اطاعت کرتا ہے اور اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کا ہے. اس کو اسلام بولتے ہیں. اسلام کے معنی سپرد کرنے، مان لینے کے آتے ہیں. تو اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا اس کو اسلام کہتے ہیں. دین اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی اور اس کا مطالبہ بھی یہی ہے. اور ہم سے یہ بھی فرمایا گیا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تمہارا اللہ ایک ہے اور تمہارا اللہ ایک ہے، واحد ہے، لہذا تم اسی کی اطاعت کرو اور اسی وجہ سے تم مسلمان ہو. یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. یاد رکھو وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء میں بات ارشاد فرمائی اور یہ کہا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا. یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے تعریف ارشاد فرمائی کہ اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے سارے وجود کو، اپنے آپ کو وہ سارے کے سارا اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اور وہ اسی لیے مسلمان کہلاتے ہیں. تو اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا اور کسی کے سپرد کر دینا اور کسی کے تابع کر لینا اور اس کی بات کو مان لینا، یہ اسلام کہلاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں سے اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت جو ہے اس حقیقت اسلام کے اندر ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا نشو و نما، اس کی تازگی بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اسلام کے ارکان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو یہ سارے ارکان اسلام میں ہے. تو جب ہم اپنے اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو ہم ان تمام چیزوں کو خود بخود عمل میں لائیں گے. آدمی اللہ کو بھی ایک مانے گا، نماز بھی قائم کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی ادا کرے گا اور توحید کا اقرار کرے گا. تو اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں. دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور یہ کہا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور اور حیات اور قانون جو اسلام کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، اس میں جو توحید ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ کے ساتھ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کا عقیدہ رکھنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے،
بیت اللہ ہے، اس کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے، اور اسی کو ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، یہ بنیاد اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو میں سمجھ گیا ہوں گا، میں یقین کر سکتا ہوں کہ آپ اسلام کے معنی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا اور اس کی مکمل تابعداری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، اور اسلام کے جو یہ بنیاد ہے وہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ نے ایمان کو بیان فرمایا کہ ایمان، اس نے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو ایمان کے اصل معنی ہے کسی کے اعتماد اور کسی کے اعتبار اور کسی بات کو سچ ماننے کے ہیں، یعنی کسی کے اعتبار پر، کسی کے بھروسے پر، کسی کی بات کو سچ مان لینے کے ایمان کے معنی آتے ہیں۔ یعنی جو ہے دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے پاس آپ کے ذریعے سے آئی ہے، حقیقتیں آئی ہے، جنت کی حقیقت آئی ہے، جہنم کی حقیقت آئی ہے، قبر کی حقیقت آئی ہے کہ قبر بھی ہے، مرنا بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ ہم نے اپنے کانوں سے ان کو ہوتا ہوا دیکھا، نہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا، نہ ہم نے قبر کے اندر کے حالات کو دیکھا، لیکن ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے پر ہم ان تمام چیزوں کو حق اور سچ جان رہے ہیں۔ یعنی جو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی ہے وہ مکمل 100% درست ہے اور وہ حقیقت ہے، اس کو سچا مان کر اور اس میں ان کی تصدیق جان کر ہم نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ایمان کے معنی ہوتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے لائے ہوئی چیزوں پر مکمل تصدیق اور اعتماد کے ساتھ ان پر ایمان لانا، ان کو مان لینا اور ان پر یقین رکھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یاد رکھو اس کا تعلق ایمان کا غیب کے ذریعے سے ہے، یعنی جو غیب کی چیزیں ہیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں لیکن ہم ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے کے مطابق اور آپ کی خبر کے مطابق اور آپ کے اقوال کے مطابق ہم نے اس کو حق مان لیا ہے اور سچ مان لیا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو رسول اکرم علیہ السلام یعنی اور رسول جو تھے جتنے، رسول اکرم علیہ السلام کے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہمارے سامنے ہیں، کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے، اور بے شمار صفات ہیں۔ یہ ساری ہم نے جو ایمان لائے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے لائے ہیں اور آپ کی بات پر اعتماد اور یقین کر کے لائے ہیں اور سچ مانا ہے۔ ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر حق جانتا ہے اور اس کی تکذیب نہیں کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ لیکن جو آدمی ان کی تکذیب کرے، تکذیب مانے جھٹلائے، جو ان کو نہ مانے، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل کر کفر کی سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کل ما جاء به الرسول من عند اللہ، کہ جو بھی کچھ رسول اللہ ہمارے پاس لائے ہیں اور جو بھی کچھ رسول اللہ کی جانب سے ہم تک آیا ہے وہ ٹوٹل کا ٹوٹل اللہ کی طرف سے ہے، وہ سب اللہ رب العزت کا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے ہم ان تمام چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور ان کو حق مان کر قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ بات آگے ایمان کے متعلق، لیکن ان سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور اتنا بھی کافی ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے ان تمام چیزوں پر آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، قیامت پر اور جنت اور جہنم پر، قبر پر، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور ہم ان کو اپنے دل اور جان سچ مانتے ہیں۔ یہ حق ہے اور حقیقت ہے، اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے اور یہ ایمان سے متعلق ہے۔ دوسری چیز جو ہے
ملائکہ کے بارے میں ایک بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، نہیں آئی ہوگی تو یہ علم اضافی کے لیے آپ سمجھ لیجئے، ملائکہ کے جو وجود پر شبہ ہے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں، اور مجھ سے بھی ایک دو نے سوال کیا ہے کہ اگر فرشتے موجود ہوتے تو وہ ہمارے سامنے ہوتے، نظر میں آتے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی کم عقلی کی بات ہے۔ اس طرح کا اگر اس کے ذہن کے اندر جواب سوال آتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ بات سمجھو کہ دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہونے کے بعد بھی ہم کو نظر نہیں آتی، کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ زمان حال کو لے لیں کہ اس وقت میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے زمانے میں جو ہے ان کا نظر آنا تصور میں بھی نہیں آتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج مشینوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو کیا ان کے انکار کر سکتا ہے آدمی کہ وہ چیز نہیں ہے؟ آج جو آدمی اپنی مشینوں کے ذریعے سے آج ہر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے، تو کیا اس کی روح کو آدمی پہچان نہیں سکتا؟ دوسرا میں ایک آپ کو بتلاتا ہوں، انسان کیا اپنی روح کو دیکھ سکتا ہے؟ جسم کے اندر جو ہے انسان سے معلوم کیا جائے کہ تم کس لیے زندہ ہو، کیا چیز ہے تم کو زندہ کی ہوئی ہے، تو صرف ایک روح ہے، روح ہمارے اندر جو چل رہی ہے۔ تو کیا میں آپ سے سوال کروں کہ آج تک دنیا میں کسی نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ روح جو اپنے اندر ہم سب زندہ ہے جس کی وجہ سے ہر ایک انسان کہے گا کہ نہیں دیکھا، تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے کہ روح نہیں ہے؟ یعنی جو چیز نہیں دکھے گی تو اس کا وجود نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک کم عقلی کی بات ہے۔ جو چیز وجود نظر نہیں آ رہی اس کا ہونا یقینی ہے، اور وہ یقینی طور پر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دکھے نہ وہ ہوگی نہیں، صرف جو دکھتی ہے وہی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کی روح کو آپ نے آج تک نہیں دیکھا تو انکار کرو کہ ہمارے اندر روح نہیں ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا اس چیز کو غلطی کر رہے ہیں۔ تو فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور ملائکہ کا وجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نورانی مخلوق بنایا ہے، اور وہ موجود رہتے ہیں۔ اور ایسی جنات میں سے بھی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اور یہ یقینی اور حقیقی ہے۔ تو ملائکہ کے اوپر جو ہے ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی تمام رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس لیے کوئی آدمی فرشتوں کا انکار نہ کرے، ورنہ اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس واقعی حقیقت کا یقین کیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً کسی علاقے میں، کسی قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ہدایت کے لیے، لوگوں کو ترقی کا راستہ دینے کے لیے، ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے، اور اللہ تک ان کی رسائی کرانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، تاکہ وہ لوگ ان کے ذریعے سے اپنے آقا اور مولا یعنی اپنے اللہ تک پہنچ سکے، اور اپنے اللہ رب العزت کے سے ملاقات کر سکے، اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل سکے۔ تو یہ ہے رسول اکرم علیہ السلام پر ایمان لانا۔ تیسری چیز ایمان بالقدر، ایمان بالقدر یعنی آخر تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ بتلایا تھا نا، یہ ہے کہ اس بات کا یقین آدمی اپنے اندر بٹھا لے اور مان لے، اس بات کو اپنے دل کو سمجھا لے کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے تیری ساتھ، وہ چاہے صحیح ہو کہ غلط ہو، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، جس کو پہلے طے کر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو چاہتا ہے وہ دنیا کا ایک کارخانہ، یہ دنیا ہے، کارخانہ ہے، اس کو کارخانہ بولا جاتا ہے دنیا کو۔ تو اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی منشا کے خلاف ایسا نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب اس حدیث کے متعلق بہت سارے اعتراضات انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کچھ میرے ساتھ ہے وہ اچھا ہو کہ برا ہو، وہ میرے ساتھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھی بری تقدیر کو قبول کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آدمی تقدیر کا بھی انکار کرے گا تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ ایمان والا رہے گا کہ تقدیر پر اس کو مکمل ایمان ہو، اور تقدیر یہ کہ اچھی بری جو بھی میرے ساتھ ہے تقدیر، وہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے
ما असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि तुम्हें कोई मुसीबत, मा असाबकुम मिन मुसीबत, कोई तकलीफ कोई परेशानी तुम्हें नहीं पहुंच सकती मगर अल्लाह के हुक्म से और उसकी इजाजत से। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से है। बहरहाल तकदीर पर ईमान लाना ये ईमान के लिए जरूरी है। अगर कोई आदमी इसका भी इनकार कर देगा तो फिर उसके लिए ईमान का खतरा हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछी थी तीसरी चीज एहसान के बारे में, यानी जो जिब्राइल अमीन आए थे इंसानी शक्ल में और अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे थे तो एहसान के बारे में मालूम किया था। एहसान के बारे में तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था एहसान के मुताल्लिक। तो एहसान के मुताल्लिक रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ईमान एहसान भी ईमान और इस्लाम की तरह है। ये कुरानी इस्तिलाह है और ये है कि फला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बी। यहाँ वो जिसने अपने आप को अपने खुदा के हवाले कर दिया, अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द कर दिया और उसके साथ एहसान का बस भी है, तो उसमें उसके साथ उसके रब के पास उसके लिए खास अजर है। और खास अजर इस तरह है, दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और इरशाद फरमाया है, तो एहसान के माना है किसी के साथ अच्छा सलूक करना, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना। हमारी जबान में और हमारे मुहावरे में तो एहसान के माना है किसी के साथ भलाई कर लेना, लेकिन यहाँ जिस एहसान का जिक्र है हदीस शरीफ में वो इसके अलावा एक खास इस्तिलाह है और उसकी हकीकत वही है जो हदीस में ज़ेर तशरीह है। हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, यानी खुदा की बंदगी इस तरह करना कि जैसे कि वो कहार कुद्दूस और जुल जलाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी अजमतों का मालिक है, हमारी आंखों के सामने है, गोया हम उसको देख रहे हैं। ये एहसान का मामला है। एहसान का मामला क्या कि अल्लाह की जो भी इबादत हम करेंगे, जो अल्लाह ताला की इताअत हम करें, मिसाल के तौर पर आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज इस अंदाज से पढ़े, इतने एहतिमाम के साथ पढ़े कि गोया मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूँ। इतनी बड़ी अजमतों का मालिक मेरा अल्लाह है, जुल जलाल है, कहार है, तो मैं अपने रब को देख रहा हूँ। ये एहसान का मतलब है हदीस शरीफ में, एहसान का मतलब। लेकिन हमारे उर्फ में एहसान का मतलब यही है कि किसी के साथ अच्छा सलूक कर लेना और किसी के साथ भलाई का मामला कर लेना, ये एहसान है। लेकिन जो हदीस में एहसान आया है इसका मतलब यह है कि अपने इबादतें इस तरह आदमी करे कि गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो देख रहा है, अपनी आंखों से अपने महसूस कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मेरे सामने है। इस तरह उसका तखय्युल तसव्वुर बैठ जाए कि मेरे, अगर ये भी ना कर सकता हो, क्योंकि ईमान की बहुत बड़ी बुलंदी के बाद ये मकाम हासिल होता है, लेकिन अगर इंसान को ये कैफियत भी हासिल ना हो तो फिर एहसान ये है कि आदमी जो है ये तसव्वुर करे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है कि मैं किस तरीके से नमाज पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जिक्र फरमाया था कयामत के बारे में, अलामत कयामत और कयामत के बारे में। तो फिर याद रखो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई थी कि इसको तो सवाल करने वाला यानी जिब्राइल और अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं। तो इस बात को आप भी समझ लीजिए कि कयामत का सही इल्म अल्लाह को पता है कि कयामत कब आनी है और कयामत का वकूअ कब होगा, ये बात अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि दुनिया कब तक चलानी है। बहरहाल लेकिन उन्होंने निशानियां मालूम की थी कि कयामत कब आएगी, उसकी निशानी बयान फरमा दीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पहली निशानी इरशाद फरमाई थी वो ये था कि लोंडी अपनी मालिका और आका को जनेंगी, और दूसरे ये है कि जो आदमी बेकार थे, जो बकरियां चराने वाले थे, यानी जिनके पैर भी नंगे थे, पहनने को चप्पल मैसर न थे, वो कयामत के करीब में बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हो जाएंगे, और एक बिल्डिंग के मुकाबले में दूसरे बिल्डिंग का मुकाबला होगा, उसने अच्छी बनाई तो उससे अच्छी मुझे बनानी है। तो ये निशानियां रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई थी। अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि लोंडी अपने आका को कैसे जनेगी, ये क्या बात है?
تو آپ علیہ السلام کی اس بات کا مطلب سمجھ لیجئے. اسی لیے حدیث کی شرح کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی لیے حدیث کی شرح کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم تک وہ بات صحیح اعتبار سے سمجھ میں آ جائے. تو اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ راجح توجیہ یہ ہے اور سب سے زیادہ کی جانے والی ترجیح یہ ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے زبانیں چلانے لگے گی اور اس طرح بولے گی. ان کے ذہن و تصور میں بات نہیں ہوگی کہ میرا باپ سامنے بیٹھا ہے، یہ میری ماں موجود ہے تو مجھے کتنے نرم لہجے سے اور کتنے اچھے سے بات کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی گھٹی کے اندر جو ہے، گھٹی کے اندر والدہ کی اپنی ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ماں کی اطاعت زیادہ کرتی ہے، ماں کی وفادار بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ قیامت کے قریب وہ اس طرح ہو جائیں گی کہ اب وہ بیٹیاں اپنی ماں پر حکومتیں کریں گی، یعنی ان کے اوپر حکومت جمائیں گی، رعب جمائیں گی، دبدبہ جمائیں گی، جن سے ماں کے مقابلے میں سرکشی بظاہر بہت سی مشکل اور مستعبد ہے. ورنہ یہ کہ صرف وہ بیٹیاں جو ماؤں سے محبت زیادہ کرتی تھی اور جن کی طبیعت میں ماؤں سے محبت کرنا زیادہ تھا اور وہ ماؤں کی زیادہ وفادار رہتی تھی بیٹیاں، تو قیامت کے قریب میں بیٹیاں اپنی ماؤں پر حکومتیں کریں گی، یعنی اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ ان پر اتنی حکومتیں چلائیں گی کہ اب ماں اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے ڈرے گی، گھبرائے گی. اب گھر کے اندر وہ ہوگا جو بیٹیاں کہیں گی، اب گھر کے اندر وہ بات مانی جائے گی کہ جو ماں کے مقابلے میں بیٹی کہہ رہی ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول نے اس عنوان کو اس طرح تعبیر فرما دیا کہ عورت اپنی مالکہ اور آقا کو جنیں گی، ہوں گی تو بظاہر وہ اس کی بیٹی، لیکن وہ بیٹی اپنی ماں پر حکومت چلائے گی اور اپنی ماں پر وہ حکومت کرے گی اور غالب آ جائے گی. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لڑکی پیدا ہوگی اور بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی. اور کوئی شک نہیں ہے آج کے دور میں اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لے سکتے ہیں یا اپنے قریب کے گھروں کا جائزہ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ڈھیر سارے واقعات ہیں، بہت لوگ ملتے ہیں اور لوگ اپنی تمام تر جو پریشانی ہے وہ بھی بتلاتے ہیں، آئے دن نئی مسائل معلوم کرتے ہیں. تو ہمیں بہت سارے واقعات پتا ہیں کہ رسول اللہ کی یہ علامت، یہ نشانی قیامت کی بتلائی تھی، وہ پوری ہوتی جا رہی ہے. اور گھروں کے اندر وہ ماحول جو بتایا ہے، جو قیامت کی نشانی آپ کے سامنے بھی آئی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اب بیٹیاں ماں باپ کے اوپر اتنی حاوی ہو گئی ہیں، خصوصاً ماں کے اوپر، کہ اب ماں بیٹی کے ڈر سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتی، گھر کے اندر کوئی صحیح کام نہیں ہو سکتا، بیٹی کی اجازت شامل حال ہوگی. بہت سارے واقعات ایسے ہمارے پاس آ چکے ہیں. تو یاد رکھو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. بیٹی ہے تو بیٹی کو اپنی ماں کی اطاعت کرنی چاہیے، زبان نہیں کھولنی چاہیے. بیٹا ہے تو اپنے باپ کے سامنے صحیح بولے ورنہ خاموش رہے. اور اگر تو نے ان کے سامنے زبان چلائی یا پھر تو نے ان کے سامنے تیز آواز سے بولا تو پھر تو والدین کا نافرمان ٹھہرائے گا. اور قرآن نے ایسے آدمیوں کے لیے کہا کہ یہ آدمی نافرمانوں میں شمار ہوگا اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام اس انداز سے کرے کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے اونچی آواز سے نہ بولے، ان کی بات نہ کاٹے، ان کی بات غور سے سنے. اور بیٹیاں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں، جو بھائی سن رہے ہیں وہ اپنی بہنوں کو اس بات کو بتلائیں کہ اپنی ماں کا اتنا احترام کیا جائے، اتنا احترام کیا جائے کہ ماں کی بات ہو آپ کے سامنے تو صرف آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مقابلے میں آپ کو جواب نہ دے. ہاں اگر آپ کو صحیح بات معلوم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے تو بڑے نرم لہجے سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو، والد صاحب کو وہ بات بتلا سکتے ہیں تو تاکہ آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہو سکے اور وہ کام بہتر ہو سکے.
تو رسول اللہ نے نشانی بتلائی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تو آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو. اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کی جو یہ آمد ہوئی ہے، آپ اچانک آئے ہیں اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہوئی ہے تو یہ آخری حصے میں ہوئی ہے. گویا 30 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ تعالی کی رحمت نے چاہا کہ جبرائیل کے ان سوالات کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ بیان کرا دیا. یہ حدیث جو ہے یہ اس بات کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1 کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالی کا مطیع اور فرما بردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اور اتنی زندگی بنا لے کہ کوئی بھی کام ہے وہ صرف اور صرف میرے اللہ کے نبی کے مطابق ہوگا. اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام ایمان ہے، اور ارکان اسلام جو ہے اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ ہم ان غیبی حقیقتوں کو مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلائی اور جن کے ماننے کی ہمیں دعوت دی ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، قبر کا عذاب ہے وہ برحق ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، قیامت آنی ہے، ہر ایک انسان کو رتی رتی کا حساب دینا ہے، اس کی سزا بھی ملے گی. یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں. اس کا نام ایمان ہے. اور اس حدیث میں تیسری چیز یہ بتلائی گئی ہے، اللہ نصیب فرمائے تو اسلام و ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد تیسری اور آخری جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا استحضار ہو، ایسی چیز ہو کہ گویا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آدمی یہ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی کچھ وہ کر رہا ہے فوراً اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس آدمی کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا استحضار آئے گا. اسی کا نام احسان رکھا گیا ہے اور اسی کو احسان بتلایا گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر پورے دین کا خلاصہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آ گیا ہے. آخر میں قیامت کے بارے میں آیا ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کو صحیح معلوم ہے، لیکن نشانیاں بتلائی ہیں رسول اللہ نے، وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہم جو ہیں ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی بنانے والے بن جائیں تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی صحیح ہو سکے اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل سکے اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکے. اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی رہ گئی تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. امید ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی حدیث اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے کچھ تو معلوم کرے. جی حدیث کے متعلق بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ بتلائیے، اور کوئی کسی کا سوال ہے تو پھر وہ بتلا دیجیے گا. جی فضل بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں یہ سمجھ میں آئی ہے، میں تو بہت اچھا لگا سن کے آپ کی باتیں. ماشاء اللہ. حدیث سمجھ میں آئی ہے بھائی پوری؟ جی ہاں جی. ماشاء اللہ. کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں حضرت 2-3 مہینے تو کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے سے بہت پریشان ہوں. نہ تو نیند آتی ہے، شیطان وغیرہ دکھ رہے ہیں، بہت پریشان ہوں. نیند نہیں آتی ہے؟ آپ کی آواز زیادہ آ رہی ہے.
کوئی اور معلوم کرنا چاہ رہا ہے وہ چلے گئے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام داؤد ہے اور جی میری شادی بڑی دقت آتی ہے. کہیں جیسے رشتہ لگتا ہے یا کہیں بھی ہوتا ہے تو مطلب کچھ بھی ہو گیا وہ کینسل ہو جا رہا ہے. الحمدللہ میرا کاروبار بھی ٹھیک ہے, گھر ور بھی سب بنا ہوا, تب بھی یہ سب دقتیں آتی جا رہی ہیں. مطلب میری کیا, میری نہ بہن کی لگ رہی ہے نہ میری لگ رہی ہے, نہ سمجھ لیا ایسا ہی ہے. تو رشتے کے اعتبار سے پرابلم ہو رہی ہے. جی بہت مطلب. اچھا اچھا, تو آپ نماز کی پابندی کریے پہلے نمبر پر. تو جو سب سے جی اہم چیز ہے, آپ نے حدیث میں سنا ہے, آپ نماز جی کی پابندی کریے اور جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا ہاں اپنے لیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں. قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں. جی پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں. جی اچھا, تو آپ جو ہے سورہ یاسین آپ اگر صبح کو تلاوت کر لیں, اور جو مبین آتے ہیں ساتوں مبین پر رک کر آپ دعا کریں اپنی اسی حاجت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلدی راستہ کھول دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے جی کہ آپ جو ہے میرے سے پرسنل پر رابطہ کر لیں. انشاءاللہ ایک عمل اور ہے, اس کو بھی آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ جی انشاءاللہ جلدی راہ ہمار ہو جائے. ٹھیک ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ مجھے میسج کر دیجیے گا, پرسنل پر رابطہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. ساحل بھائی کو بھی میسج کرنا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ. جی جی, ہاں ساحل بھائی کے ذریعے سے کر لیجیے گا, وہ دے دیں گے آپ کو نمبر. ٹھیک ہے. ہاں جی حضرت, مجھے بات کرنی تھی جی آپ سے. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے جو شیطان ہوتے ہیں نا, جی یہ مجھے بہکا رہے ہیں, بلا رہے ہیں, مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں. مطلب کہ الو مناٹی وغیرہ کا جو گروپ ہوتا ہے نا, الو مناٹی کا, کس چیز کا گروپ ہوتا ہے؟ الو مناٹی. اچھا. الو مناٹی ہوتی ہے. الو ملاتی نہیں ہاں بھائی, الو مناتی. ہاں, یہ جو بھی ہے مجھے اتنا معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں. اوکے اوکے. جی جی تو وہ مطلب میرے سمپرک کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں, ہر چیز پر لگ گیا ہوں. پہلے نہیں تھا, میں ایسا جیسا ہو گیا ہوں. ہوں. تو مجھے توڑنا چاہ رہے ہیں یہ اس چیز پر, بڑا پریشان ہوں میں. کوئی ہاں, تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ کو کوئی کہیں لے جانے کا, نہ لے جانا چاہ رہا ہے. یہ صرف شیطان کے وسوسے ہیں, یہ وساوس ہیں جو آپ کے ذہن اور دماغ پہ اتنے حاوی ہو گئے کہ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ مجھے لے جانے والے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے جیسے انسان جو ہے, کہیں آدمی کمرے میں رات کو سو رہا ہے اور اس کے پیروں پر کوئی چیز, کوئی کسی طرح کی ایسی گزر گئی, تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے میرے کوئی پیر کھینچ رہا ہے. اب اس کو 2 دن 3 دن ایسا لگا, وہ دماغ میں اتنا بیٹھ گیا کہ ہر روز اب یہ لگنے لگا اس کو کہ میرے روزانہ اپنے پیر کھینچ کے جاتا ہے. تو یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہے. آپ صرف اتنا کریے گا کہ جب بھی اس طرح کے خیالات آئے, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے گا, نماز کی پابندی رکھیے گا. اور جب آپ رات کو سوئیں تو جی آپ یہ بات یاد رکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ, اور چاروں کل پڑھ کر آپ اپنے اوپر جو ہے اس طرح ایسے سارے میں پھیر کر اور آپ سو جائیے. نو ٹینشن انشاءاللہ العظیم, کچھ بھی نہیں ہوگا. آیت الکرسی ہو تو 7 مرتبہ آیت الکرسی اور پڑھ لیجیے گا. یقین کے ساتھ پڑھیے گا, انشاءاللہ نو ٹینشن نیند آ جائے گی, کوئی دقت نہیں, کچھ بھی نہیں دکھے گا آپ کو. حضرت میں یہ بول رہا ہوں آپ سے, جیسے کہ مطلب میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں. آیت الکرسی ہے میرے یاد نہیں ہے, چاروں کل میں 1-2 کل یاد ہے. تو میں موبائل میں تو جیسے آپ سنتا ہوں. آپ کے قل اعوذ برب الفلق یاد ہے, ہاں, قل گلاؤ هو اللہ احد یاد ہوگی, قل اعوذ یاد ہے. برب الناس یاد ہوگی. ہاں, تو انہیں پڑھ کے جو ہے نا اپنے آپ جو ہے 7 مرتبہ بلّہ پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے آپ کو 3 بار, اور پھر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے, ہاتھ پھیر لینے, اور انشاءاللہ سو جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ کریے, یقین کے ساتھ کریے, انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی, کوئی اور ہے جو معلوم کرنا چاہ رہا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہودیوں کے بارے میں کہ ایسا یہودی اور عیسائی اور اسلام یہ تینوں جو مذہب ہیں تو ایسا بولا جاتا ہے کہ ابراہیمی مذہب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا. پھر یہودیوں کو ایسا کس لیے ہوا، کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ دجال کو اپنا مسیحا ماننے لگے؟ تو اور آپ جو ہے قرآن کے سبق میں شریک نہیں ہے کیا 3 دن سے 4 دن سے؟ کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے. ہاں تو آپ اسی لیے سوال کر رہی ہیں. اگر آپ قرآن کے سبق میں شریک رہتی تو آپ کو یہ سوال نہیں آتا. انہی کے بارے میں ذکر چل رہا ہے قرآن کریم میں، درس تفسیر میں آج درس حدیث ہوا ہے. تو جی انہی کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ بنی اسرائیل بھی بہت اچھی قوم تھی. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان سے کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یعنی اللہ احسانات گنوا رہا ہے. سورہ بقرہ میں شروع میں جو بھی چل رہا ہے ہمارا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم پر اتنا انعام کیا، تمہیں اتنا اچھا کھانا کھلایا، من و سلوہ اتارا، اور تمہیں سارے لوگوں میں فضیلت دی. اتنے زیادہ محبوب تھے اللہ کے، اتنے زیادہ قریب تھے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ من و سلوہ آسمان سے اترا ہے. پھر جی اللہ احسان گنا رہا ہے کہ ہم نے نجات دی ہے. تو یہ جو بھٹکے ہیں اور آج جو ہے ان لوگوں نے اپنے مسیح دجال کو بنا لیا ہے. تو ان لوگوں کے جو شروع سے ہے تورات اور زبور اور انجیل، تو ان کے پاس جب تورات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرما دیا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جو ہے حق مت چھپاؤ. تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم جو ہے جو وعدہ ہوا تھا، وعدہ یہ ہوا تھا کہ تم میرے سے وعدہ کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تم میرا وعدہ پورا کروں گا. تو وعدہ یہ ہوا تھا کہ آخری وقت میں ایک نبی آئیں گے اور ان پر قرآن آئے گا، تو اس کی بات، ان کی بات ماننی ہے اور قرآن پر چلنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو یہ یہودی جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، انہوں نے وعدہ، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ملک شام کی حکومت جو ہے تمہیں دے دی جائے گی. اب یہ زمین پر ہوتا ہے معاملہ. تو اب جب وقت آتا ہے ماننے کا اور اطاعت کرنے کا، قرآن آگے نبی آگے، تو انہوں نے مانی نہیں بات، بلکہ یہ تو خلط ملط کرنے لگے، لوگوں کو بہکانے بھی لگے. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا آگے چل کر آئے گا کہ تم معاف بھی کر دوں گا، چلو تمہیں، تم یہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے کہ تم ایسا بولتے ہوئے بستی میں داخل ہو نا، یہ اوپر سے ہندتن گیہوں کر کے داخل ہوتے ہیں. بہرحال وہ لمبا واقعہ آ جائے گا سمجھ میں. تو یہ خود سرکشی پہ اترے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت محبوب بنایا، لیکن اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گرچہ یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، حضرت یعقوب کی اولاد ہے، تو اتنے بڑے خاندان سے ہیں، لیکن سرکشی کرنے کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ راندے درگاہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لعین قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، اور ان کو ذلیل کر دیا، اور قیامت تک یہ لوگ ذلیل رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی اتنی زیادہ ہٹ درمی کی ہے اور اتنے زیادہ غلط ملت کیا معاملہ کہ اپنے اکارڈنگ مسائل بتانے لگ گئے کتاب میں سے، جیسا اچھا لگ رہا ہے ویسا مسئلہ بتا رہے ہیں. تو یہ جو اپنے ذریعے سے انہوں نے اپنا راستہ چنا ہے اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے اوپر مہر لگا دی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ لائن قرار دے دی گئے. پھر اگر ان کو سمجھاتا جنت کے بارے میں تو یہ کہتے کہ جنت میں تو ہمارے باپ دادا ہمیں بچا لیں گے، سفارش کر لیں گے ہماری. تو یہ اتنے زیادہ ڈھٹ ہو چکے ہیں کہ اب یہ ان لوگوں کے دلوں پر ہدایت اثر نہیں کرے. تو اس لیے جب گمراہی پر آدمی چلے گا تو گمراہی پر چلتے چلتے گمراہ لوگ ملیں گے. تو اب دجالوں کو انہوں نے مسیحا بنا لیا، بس ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا آگے، لیکن اللہ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھا ہے کہ وہ ان کا صفایا کریں گے. تو یہ چیز ہے بہن، ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں پر ایسا ہوا ہے اور یہ لوگ رد درگاہ ہوئے. تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے بھی بہت بڑا کہ نبی کی اور اللہ کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے. اپنی چلانی انسان کے لیے ہمیشہ بربادی کا سبب بنے گی، خاص کر دین کے معاملات میں. اس میں ہمیں اللہ کے تابع ہونا ہے اور رسول کے تابع ہونا ہے. سمجھ میں آیا ہے؟ سمجھ میں آیا ہوگا، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا.
جی 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 سمجھ میں آ رہا ہے. میں بہت کنفیوز تھی نا کہ یہ جو ان لوگ کے پروڈکٹ ہیں جیسے پیپسی وغیرہ ہے تو اس پہ ایسے 2 انگلیوں کا سائن جو ایلومیناٹی کا سائن ہوتا ہے, اور بہت سی ایسے بکری کے سر والا میں نے فلپکارٹ دیکھا, اس پہ بکری کا سر تھا, ایسے آفر چل رہا تھا. تو یہ سب چیزیں تو ایلومیناتی کی ہیں, بہت کنفیوژن تھی. الحمد للہ ٹھیک سمجھ ہے، آئے جزاک کہ اللہ. یہ دھیرے دھیرے شیطان کے راستے پہ چلنے لگے. جی جی جی، قرآن نے صاف بتا دیا ان کے بارے میں. جی، کوئی اور معلوم کرنا چاہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ تعالی احسن جزا. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. میری بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. اللہ ہر پریشانی سے آپ کو محفوظ کرے. اس مقصد میں آپ لگے ہیں، اللہ تعالیٰ جائز مقصد میں آپ کو کامیابی دے. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے. گزارش اتنی ہے کہ آپ اس سبق کے اندر خود بھی پابندی سے شریک ہوں، اور درس حدیث کا سبق چل رہا ہے، درس قرآن کا ہوتا ہے، تو ایک تفسیر قرآن، ایک درس حدیث، اس میں ہر حال میں شریک ہوں. اپنے آپ بھی دوسروں کو بھی شریک کریں. یہ ایک صدقہ جاری آپ کے لیے بھی ہوگا. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا بے اور شک. آپ کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر جمع رہنے کی توفیق دے. قرآن کی محبت دے. اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ساحل بھائی سے رابطہ کر لیجیے گا، وہ نمبر دے دیں گے، اس کے ٹھیک ہے، بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی میں لے لیتا ہوں. ٹھیک. آپ اپنا نمبر جو ہے، آپ سوری آپ مت کرو. آپ نا ایک منٹ، اس والے نمبر پہ آپ مجھے میسج کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا. رکو، میں نعمان ان کا ہی لکھ رہا ہوں نا، مفتی صاحب کا نمبر لکھ رہا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لو، ٹھیک ہے؟ اور باقی دیکھو الومناتی سے ریلیٹڈ جو آپ پوچھ رہی تھی، مرزا سنبل جو بھی نام ہے آپ کا، جی تو دیکھو اس کا سسٹم تو سیدھا سیدھا ہے. یہ ابراہیم یہ کسی کو بھی نہیں مانتے نا. مین چیز ان کے حساب سے چیز نہیں چلیں گی تو یہ اس کو نکار دیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نکار دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے اپنایا وہ کرسچن بن گئے تھے، جنہوں نے نہیں اپنایا وہ یہودی کے یہودی رہے. پھر ہمارے پیارے نبی آئے، ان کو جنہوں نے اپنا لیا وہ مسلمان ہیں آج، اور جنہوں نے نہیں اپنایا وہ آج بھی یہودی ہے. تو یہ اس طریقے سے. ہاں یہودی تو ہے، بٹ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لو کہ یہ یہ لوگ نمبر ہے دھیرے مفتی دھیرے صاحب کا. ایلومیناٹی سے کیسے لنک ہو گئے ہیں، ان سے کیسے کانٹیکٹ ہوا ان لوگوں کا. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے. فری میسنس کا اور الومناتی کا، یہ 2 گروپ تھے. جب صلاح الدین، اصل میں یہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم سے آ رہا ہے چلتا ہوا، جادو میں کے، نے ٹھیک ہے؟ پھر وہ بھی تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جادو ہوا، تو ان کے جتنے بھی نسخے تھے انہوں نے سب کو جو ہے ایک تخت کے نیچے دبا دیا تھا کہ کوئی اس کو جن نہ نکال سکے. ویسے جن نکال نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے انسانوں کو مائل کیا ہے کہ اس کے اندر اچھی چیز ہے. تو انسانوں نے وہ چیز نکال لی اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے لگے. جیسے جادوگر کسی کی پرابلم سولو کرنا، یہ سب کرنا. تو وہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ان پہ بلیو کرنے لگے، بلیک میجک پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا دور آتا ہے چلتے چلتے. تو صلاح الدین ایوبی ان لوگوں کو بہت مارتے ہیں. ویسے ہر قوم والے مارتے ہیں بلیک میجک والوں کو، کہ یہ چیز ہمارے دیش میں نہیں ہونی چاہیے. تو کچھ لوگ بھاگ کے چلے گئے جرمنی میں جا کر جو سیٹل ہوئے وہ بنے کیا، الومناتی. اور جو انگلینڈ میں سیٹل ہوئے وہ بنے فری میسنس. اب وہ فری میسنس کیسے بنے؟ ایک فیملی کے پاس گئے، انہوں نے اپنے نسخے بتائے، نسخوں کو آگے بڑھایا، اپنے بزنس میں لگایا. اس طریقے سے کرتے کرتے یہ بہت بڑی چیز بن گئی. آج ہمارے ہاتھ میں فون ہے، یہ بھی ان کا ہی دیا ہوا چیز ہے. بس یہ چیز ہے. جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں، جو ہر ایک چیز، وہ سب فری میسنس کی طرف سے ہے، الومناتی کی طرف سے ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بہت دماغ چلاتے ہیں، ہم سے زیادہ
ट्रिपल दिमाग चलाते हैं ये, क्योंकि इन्हें हाँ इनके लिए सब दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। हम ज़्यादा सोचते नहीं, हम सोचते हैं सिर्फ नमाज पढ़ने जानी है बस। लेकिन ये सोचते हैं कि मुसलमानों को नमाज से रोका कैसे जाए, तो इसलिए ये बहुत तेज चलते हैं। खैर, मैंने मुफ्ती साहब का नंबर दे दिया है, जिसको चाहिए वो ले सकता है और स्क्रीनशॉट ले ले वहाँ से, ठीक है। और बाकी ठीक है, कल मिलते हैं और जुड़े रहो, जितने भी लोग आज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कल भी आएंगे इंशाल्लाह। और एक महीना हो जाएगा, एक महीना हो जाएगा तो हमारे मुफ्ती साहब के लिए भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और ठीक है, जज़ाकल्लाह, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।